اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سورہ نجم کی تفسیر میں ہے۔ سورہ نجم 53واں سورہ ہے۔ سورہ نجم قرآن مجید کا 53 سورہ ہے، 27ویں پارے میں ہے۔ اور سورہ نجم جو ہے وہ اس کے اندر 62 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ اور ایک اس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت سورہ نجم کی یہ ہے کہ اس میں واجب سجدہ ہے۔ اچھا، بعض آیتیں سورہ نجم کی جو ہے وہ بڑی زبردست قسم کی آیتیں ہیں جو انسان کے لیے مشعل راہ ہیں، جیسے یہ آیت کریمہ کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر تو اس دنیا میں تو یہ ہے کہ ایک کما رہا ہوتا ہے اور باقی سارے کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یا جیسے مثلا سامان لے کے انسان جاتا ہے تو وہ پورٹر یا کلی، پہلے کلی ہوتے تھے اب پورٹر ہوتے ہیں، تو وہ انسان کے سامان کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس زندگی میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ایک دوسرے کے بوجھ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں یہ ہوگا کہ ہر شخص جو اپنے اعمال کا اور اپنی زندگی میں جو کچھ اس نے کیا اس کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا اور دوسرا اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ تو انسان یہاں پر جو ہے وہ اس بات کا حساب کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح کی گٹھلی اپنے لیے جمع کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس گٹھلی کو اسے اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں پر بھی جو انسان جو ہے مکافات عمل یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی اگر وہ برا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ کم و بیش ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ نجم، یعنی نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ تو اب سورہ نجم کی ہم سب سے پہلے جو ہے وہ خاصیت جو ہے وہ، اچھا اس میں ایک اور بھی آیت کریمہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، بلکہ دو آیات ہیں۔ ایک آیت یہ ہے کہ انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ پورا نہیں ہوگا، جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ ہوگا۔ تو کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، کوشش اور محنت جو ہے وہ شیطان کی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بات ہوگی، لیکن یہ ایک بنیادی اصول جو ہے وہ سورہ نجم، اللہ تعالیٰ کی کتاب سورہ نجم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دے رہی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرے گا۔ لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہ جو کوشش کرے، الا ما سعی۔ اب جہاں تک وہ اس کی کوششیں ہیں، جہاں تک اس کی فکری جولانی ہے، جہاں تک اس کی ایکٹیویٹیز اور سٹرگل ہے، وہاں تک جو ہے وہ انسان اس کو جو ہے وہ اپنی کامیابیوں کو دیکھے گا۔ اور صرف خواب دیکھنے سے یا تمنا کرنے سے انسان کی تمنائیں اور آرزویں کبھی پوری نہیں ہوں گی، لیکن جس کو وہ عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے وہ اپنی کوششوں کے ذریعے سے پہنا سکتا ہے۔ میں ایک پہلے آپ کو روایت جو ہے وہ سورہ نجم کی خاصیت میں پڑھ دوں۔ فی کتاب ثواب الاعمال باسنادہ الی ابی عبداللہ علیہ السلام قال من کان یدمن قراءۃ والنجم فی کل یوم و فی کل لیلۃ عاش محمودا بین الناس وکان مغفورا لہ وکان محبوبا بین الناس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث کرتے شیخ صدوق کتاب ثواب الاعمال میں کہ اگر کوئی روزانہ پابندی کے ساتھ سورہ نجم کی تلاوت کرے گا دن میں یا رات میں، تو وہ لوگوں کے درمیان محمود ہو جائے گا، یعنی لوگ اس کی تعریف کریں گے۔ تو سورہ نجم کی ایک ہوتا ہے نا، انسان کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک چیز ہے کہ مجھے جو ہے وہ میری پریس کی جائے، میری تعریف کی جائے۔ تو یہ چیز کہ انسان کو بہت پسند آتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو جو ہے وہ اچھا کہا جائے، محمود ہو لوگوں کے درمیان۔ تو کہا کہ اگر یہ چاہتے ہو تو سورہ نجم پڑھو۔ سورہ نجم پڑھنے سے انسان جو ہے وہ لوگوں کے درمیان محمود ہو جائے گا۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ بخشا جائے گا، مغفور اللہ۔ اگر سورہ نجم روزانہ پڑھتا ہوگا،
اب یہ خاصیتیں جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنے کی ہیں، ایسا نہیں کہ یہاں سے پڑھا اوپر سے پڑھا اوپر سے ہی گزر گیا، تو وہ نہیں، سمجھ کے پڑھے گا تو بخشا جائے گا۔ تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی، کانا محبوباً بین الناس، ان دو چیزیں ہیں، ایک محموداً بین الناس، ایک محبوباً بین الناس۔ یعنی اگر وہ سورہ نجم پڑھے گا تو ایک خاصیت یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں گے، دوسری خاصیت یہ کہ لوگ اس سے محبت کریں گے، اور تیسری خاصیت یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش معاف کر دے گا۔ جو پابندی سے اپنے یعنی اپنا روٹین اور شیڈول بنا لے کہ وہ سورہ نجم پڑھنی ہے، تو اس کی یہ خاصیت اس کے اوپر مترتب ہوگی کہ لوگوں کے درمیان محمود اور محبوب ہو جائے گا، اور اللہ اسے معاف کر دے گا اور بخش دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ شروع ہو رہی ہے قسم سے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، یہ ابھی اس کا جو ہے وہ وَالنَّجْمِ ہے، تو یعنی اس موقع کے اوپر جب ستارہ جو ہے وہ اپنے آربٹ میں گھوم رہا تھا، جیسے الیکٹرونز ہوتے ہیں جو وہ اپنے آربٹس میں گھومتے رہتے ہیں، جب ان کی انرجی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو نیوکلیس میں گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ظاہری معنی ہے اس کے تو یہی ہے کہ ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے گرا تو ہوا جو ہے وہ گرنے کے بھی معنوں میں آتا ہے، اور جو ہے وہ جیسے ستارہ نظر آ گیا افق پر اور غائب ہو گیا تو اس کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ لیکن وہ جو اس کا طلوع اور غروب ہے وہ تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ الشمس والقمر بحسبان، یعنی وہ تو ایک خاص کیلکولیشن میں چل رہے ہیں، تو ان کے طلوع اور افول اور ان کا جو ہے وہ تو ایک خاص کیلکولیشن ہے۔ یہاں پر جو کہا کہ ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹ کے گرا تو ایک خاص حالت ہے جس میں وہ یعنی وہ جا رہا ہے، اور اسی حالت کی قسم کھائی جا رہی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی تو معصوم فرماتے ہیں، ایک حدیث اس کے بارے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، فی من لا یعذر الفقی، اور یہی جو ہے وہ کافی سے پڑھتے، فی الکافی علی ابن ابراہیم عن ابیہ عن ابن ابی عمیر عن حماد عن محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا اللہ کے اس قول کے بارے میں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے رات کی بھی قسم کھائی، ستارے کی بھی قسم کھائی، آسمان کی بھی قسم کھائی، سورج کی بھی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس چیز کی اپنی مخلوقات میں کوئی چیز بچی نہیں ہوگی جس کی وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو پروردگار نے تو شہر کی بھی قسم کھائی، مدینے کی بھی قسم کھائی، جس شہر میں اس کے حبیب کے پاؤں ہیں اس کی بھی قسم کھائی۔ تو کہا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ جس چیز کی چاہے قسم کھا لے، لیکن مخلوق ہر چیز کی قسم نہیں کھا سکتی۔ مخلوق کا ادب یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کی قسم کھائے۔ اگر مخلوق کو قسم کھانی ہے اول تو قسم نہ کھائے، اگر کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے ماں سوا جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ان کی قسم نہیں کھائے۔ لیکن اللہ کا یہ اختیار ہے اور حق ہے، اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ چاہے جس چیز کی بھی چاہے اپنی مخلوقات اور بنائی ہوئی چیزوں میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھا لے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یعنی تمہارا صاحب نہ بے راہا گیا، مَا ضَلَّ کہتے ہیں جب وہ راستہ کھو دے، راستے سے بھٹک جائے، جب اس کے قدم وہ کسی اور راستے کے اوپر چلا جائے، جو راستہ ڈیفائنڈ وے تھا، جو ہم نے راستہ اس کو دکھایا تھا، جب وہ اس راستے سے ہٹ جائے تو اسے بولتے ہیں کیا؟ ضلع۔ اور غوا بولتے ہیں کہ جب اس کا عقیدہ بدل جائے، جب اس کی سوچ میں یعنی جب وہ جو اس کا ذہن ہے وہ معوف ہو جائے یا بہک جائے، تو اس کو بولتے ہیں جہاں ذہن اور عقیدہ بدل جائے، عقیدے میں انحراف آ جائے، ذہن میں کوئی کجی آ جائے، سوچ میں کوئی انحراف پیدا ہو جائے تو اسے غوا بولتے ہیں۔ اور جہاں انسان کا عمل
جو ہے وہ راہ راست سے صراط مستقیم سے ہٹ جائے تو اسے ضلال اور گمراہی بولتے ہیں. تو ہمارا حبیب، تمہارا صاحب، ہمارا رسول اور تمہارا جو ہے وہ صاحب، تمہارے ساتھ رہنے والا، یعنی جو سردار ختم الانبیاء اور ہمارا بندہ اور تمہارے لیے رسول، وہ نہ گمراہ ہوا، نہ بے راہ گیا اور نہ بھٹکا، نہ بھٹکا نہ بہکا. یہ جو اس کا صحیح ترجمہ ہے، نہ بھٹکا نہ بہکا. تو نہ اس کے عقیدے میں، نہ اس کی سوچ میں کسی طرح کا انحراف پیدا ہوا، نہ اس کے عمل میں، نہ اس کے قدموں میں کہیں جو ہے وہ راہ راست سے ہٹنے کی کوئی بات آئی. تو ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا. اب انسان جو بولتا ہے، بعض دفعہ انسان کوئی بات بولتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے بولی نہیں ہے، مجھ سے بلوایا گیا. تو بولنے کا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان جذبات میں بول جاتا ہے، بعض دفعہ انسان جو وہ غصے میں کوئی چیز بول گیا، کہا کہ میں غصے میں بول گیا تھا، یا غلطی سے بول گیا، سب کے لسان ہو گئی. تو اسی لیے جب وہ گواہی لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے وہ اور دو لوگوں کو گواہ کرتے ہوئے. اور بعض دفعہ جب لوگ زیادہ تاکید کرتے تو کہتے ہیں میں اللہ کو اور اس کے ملائکہ کو بھی گواہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سورس کیا ہے، اس کی جو سورس جس بنیاد پر وہ بات کر رہا ہے وہ نالج ہے یا اس کی ہوائے نفس ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ اس کے تمایلات ہیں یا اس کی ذاتی سوچ ہے. تو یہاں پہ کہا کہ وما ینطق عن الہوا، یعنی رسول اپنی ہوائے نفس سے نہیں بات کرتے، رسول اپنے جو وہ علم سے نہیں بات کرتے، رسول اپنی عقل سے بھی بات نہیں کرتے. تو اپنی ہوائے نفس سے کیا بات کریں گے؟ رسول جو بھی بات کرتے ہیں وہ ہماری طرف سے ہے. رسول جو بھی بات کرتے ہیں وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ ہماری طرف سے ہے. وہ اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بولتے. رسول کا جو سورس ہے بولنے کا وہ وہی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیے میں نے معنی کیا کہ الزلال الخروج عن صراط المستقیم، والغی خلاف الرشد، یعنی عقل سے خلاف بات کرنا، تو یعنی واقع حقیقت کے خلاف بات کرنا، یہ جو ہے وہ بہکنا. تو ستارے کی قسم جو وہ ٹوٹ کے گرا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ بہکا، اور وہ اپنی ہوائے نفس سے نہیں بات کرتا. ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ جو بھی اس کے دہن مبارک سے نکلا وہ نہیں ہے مگر ہماری وحی. اگر وہ اسے قرآن کہے تب بھی ہماری وحی ہے، اگر وہ اسے حدیث کہے تب بھی ہماری وحی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے. اگر کلام رب ہو تو بھی وحی ہے، اگر کلام رب ہو تو بھی وحی ہے، اور اگر کلام محمد ہو تو بھی وحی ہے. اگر کلام رب ہو تو قرآن ہے، اگر کلام محمد ہو تو حدیث ہے، تو حدیث ہے تو بھی وحی ہے، اور قرآن ہے تو بھی وحی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے بتایا نا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. تو حضور نے بتایا. تو اب یہ جو حضور نے کہا تو اس لیے دونوں کا سورس ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے. محمد اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں بولتے. اگر کسی کو جانشین مقرر کریں تو بھی، اگر کسی کو اپنے بات چھوڑ کر کے جائیں تو بھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے گئے تو اپنے پیچھے جو ہے وہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے. تو جب حضرت علی کو اپنے ساتھ نہیں لے، حضرت علی کو جو فاتح بدر و حنین تھے تو ان کو اپنے ساتھ نہیں لے. حضرت علی کو بہت تعجب ہوا، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو کہا تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ معتبر ترین حدیث. تو یہ حدیث جو حضور نے فرمائی، یہ حدیث بھی اس کا سورس بھی کیا ہے؟ وہی ہے. اور جو قرآن میں آیت اتری اس کا سورس بھی وہی ہے.
تو دونوں کا جو سورس ہے وہ وہی ہے. فرق اتنا ہے کہ اگر مثال کے طور پر حدیث جن ذریعوں سے پہنچی ان میں اگر کوئی شخص آ گیا جو جھوٹا تھا یا ضعیف تھا یا اس نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا تو اس نے اسے حدیث بنا کے پیش کر دیا تو وہ حدیث نہیں ہے. وہی حدیث رسول ہوگی جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو جائے. تو انسان اگر کسی ایسے سے سنے جس نے رسول سے سنا ہو اور وہ معتبر ہو تو پھر یا تو اسی لیے کہا کہ علم کو یا رسول جو ہے وہ علم کا شہر ہے تو علم کو حاصل کرو تو مدینۃ العلم سے حاصل کرو. مدینۃ العلم رسول ہیں اور علی ان کا دروازہ ہے تو علم کو حاصل کرو تو دروازے سے حاصل کرو. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد.